السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ نیکی کا حقیقی معیار اور اصل نیکی یہی ہے کہ آدمی اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اس کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کچڑا مال دینا، خراب مال دینا، کمزور مال دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے تو آدمی جو بھی خرچ کرتا ہے کم یا زیادہ وہ نیکی ہے، لیکن جب آدمی کو صدقہ کرنا ہو، خرچ کرنا ہو، فی سبیل اللہ دینا ہو تو پسندیدہ چیز کو قربان کرنا چاہیے۔ جیسے ہم قربانی کے جانور کے لیے اس کے عیوب کو دیکھتے ہیں، جانور کو اچھی طرح جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ آخر کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس جانور کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے ہیں۔ تو آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم عیبدار چیز خرچ نہ کریں، خراب اور ردی چیز نہ پیش کریں۔ جو چیز اللہ کے لیے پیش کرنا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، تو یہ ضروری ہے کہ ہم پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے، اصل نیکی تم نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جو تمہارے یہاں پسندیدہ ہے، جس کو تم پسندیدہ سمجھتے ہو، محبوب سمجھتے ہو، پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، تم جو کچھ بھی خرچ کرو، کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جاننے والا ہے۔ فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ البر کی تفسیر بھی لکھتے ہیں، یعنی الجنہ۔ لن تنالوا البر، بر کی تفسیر کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنت، تم جنت نہیں حاصل کر سکتے۔ مفہوم یہ ہوگا تم جنت حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ مقاتل بن حیان یہ کہتے ہیں کہ یہاں البر سے مراد تقوی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں مراد نیکی ہے، الطاعہ، بندگی، اور یہ بھی کہا گیا کہ البر سے مراد خیر ہے۔ علی کل حال البر کا مطلب ہوگا نیکی، خیر و عطا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے بندوں کو ترغیب ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا: لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، یعنی تم کبھی بر حاصل نہیں کر سکو گے۔ کہتے ہیں بر میں ہر قسم کی نیکی اور ثواب کے کام شامل ہیں جو کرنے والے کو جنت میں پہنچاتے ہیں۔ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہوں، پسند ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔
جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو. تو یہاں پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی جب تم مال کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ کرو گے تو اس سے ثابت ہوگا کہ تمہارا ایمان سچا ہے اور تمہارے دلوں میں نیکی اور تقوی موجود ہے. اس میں عمدہ اشیاء خرچ کرنا بھی شامل ہے اور خود ضرورت مند ہوتے ہوئے ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں دے دینا بھی اور صحت کی حالت میں خرچ کرنا بھی شامل ہے. آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی نیکی کا معیار دل پسند اشیاء اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جس قدر یہ خوبی کم ہوگی اتنا ہی اس کے نیک ہونے میں نقص ہوگا. چونکہ بندے کو ہر انداز سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، کم ہو یا زیادہ، دل پسند چیز ہو یا ناپسند چیز. اور اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز سے دلی محبت نہ ہو اسے خرچ کرنے پر ثواب نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. یعنی اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالتا بلکہ تمہاری نیت اور چیز کے فائدے کے مطابق تمہیں اس کا ثواب دے دیتا ہے. تو آدمی جو کچھ بھی خرچ کرے، کم زیادہ، چھوٹی چیز بڑی چیز، اپنی بساط اور اپنی قوت کے اعتبار سے جو بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ دے گا. خیر کیا ہے تو خیر کا بدلہ ملے گا، شر کیا ہے تو شر کا بدلہ ملے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں سب سے زیادہ پیاری چیز اور صدقہ یہاں پر خرچ کرنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے. اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا جو بہت ہی معروف ہے، بہت ہی معروف ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیروہا باغ میں داخل ہوتے تھے جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ باغ سب سے زیادہ قیمتی تھا، سب سے زیادہ پسندیدہ تھا. بیروہا باغ میں اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے تھے، وہاں کے کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. لیکن جب یہ آیت ان کی نگاہوں سے اور ان کے کانوں سے جب یہ ٹکرائی یا آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ اللہ کی راہ میں سب سے پسندیدہ چیز مال قربان کرو، تو انہوں نے اس مال کو، اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت فائدے کا سودا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اپنے قرابت داروں میں اس کو تقسیم کر دو. بہرحال نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ باغ تھا، لیکن بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو اب وہ باغ کا جو ایریا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ضم ہو گیا ہے. یعنی مسجد نبوی کی جو دیوار ہے، جو عمارت ہے، مسجد کا جو حصہ ہے اب کس میں آ گیا ہے؟ باغ مسجد میں داخل ہو گیا ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کب خرچ کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے، مگر ان کو اس خرچ کا ثواب کیا ہے؟ برابر ملتا رہے گا. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو دنیا بنانے سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرنا چاہیے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ اور ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے اپنے تمام مالوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال خیبر کی زمین کا حصہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور فر وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. مسند بزار میں
ایک واقعہ ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے سوچا تو مجھے کوئی چیز ایک کنیز سے زیادہ پیاری نہ تھی، یعنی ایک لوڈی سے زیادہ پیاری نہ تھی، یعنی ان کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی، کیا دولت تھی؟ ان کی لوڈی۔ میں نے اس لوڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اب تک بھی میرے دل میں، وہ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تک بھی میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دے کر پھر اسے لوٹا لینا جائز ہو تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لیتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لوڈی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دی۔ ان کے پاس وہی مال تھا اور وہی سب سے پسندیدہ مال تھا، تو انہوں نے اس آیت پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ دیکھیے ہمارے اسلاف جو ہیں قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور قرآن کا زندگی میں بڑا گہرا اثر ہوتا تھا۔ ان کے ایمان مضبوط ہوتے تھے، دلوں میں تقویٰ ہوتا تھا، گناہوں سے نفرت ہوتی تھی۔ آج ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، بہت کم ہی لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان میں کمی کی نشانی ہے، تقویٰ کی مردہ ہونے کی، دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے، تقویٰ کمزور ہو چکا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح اور دل کو نرم بنانے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتوں کو سن کر کے عملی جذبے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔